آپ نے بہادری کے بڑے قصے سنے ہوں گے، آئیں یہ بھی پڑھیں۔ کائنات میں کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر نہیں۔ ابی بن خلف دنیا کے بدترین انسانوں سے ایک ہے جو جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ قریش کے نمایاں افراد میں سے ایک تھا۔ جنگ بدر میں قیدی بنا لیکن اسے رہا کر دیا گیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ قسم اٹھائی کہ میں اپنے قیمتی گھوڑے العود کو روزانہ اتنے سیر مکئی کا دانہ کھلایا کروں گا اور پھر اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کی یہ بڑھ جب حضور کے گوشے انور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، وہ نہیں بلکہ میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا انشاءاللہ۔ احد کے دن وہ اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شریک ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، خیال رکھنا مبادا کہ ابی بن خلف مجھ پر عقب سے حملہ آور ہو، تم اسے دیکھو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ یہ ارشاد اس لیے ہوا کہ حضور لڑائی کے دوران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور احد کی گھاٹی پر تھے تو اچانک یہ آدم کا، اس نے سر پر خود اور چہرے پر آہنی نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے میرا بچنا محال ہے۔ اس کے عزائم بھانپ کر بہت سے مجاہدین نے اس کا راستہ روکنا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ خالی کر دو۔ پھر حضور نے ابی سے کہا، اے کذاب، اب بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ آپ نے حارث بن سمہ کے ہاتھ سے چھوٹا نیزہ پکڑ لیا اور ایک ایسے عالم جلال میں بڑے جوش سے جرجری لی کہ صحابہ کرام بھی اس کی تاب نہ لا سکے اور دیکھنے والوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نیزے سے اس کی گردن کے اس حصے پر ضرب لگائی جو خود اور زرہ کے درمیان ننگا رہ گیا تھا۔ پھر کیا تھا، اس کے تو حواس باختہ ہو گئے، سر چکرا گیا، گھوڑے کی پشت سے غش کھا کر لڑکنے لگا۔ اس ضرب سے بظاہر معمولی خراش آئی تھی، لیکن بظاہر معمولی چوٹ نے اس کے سینے کی پسلیاں اور جسم کی ہڈیاں کڑکڑا دی تھیں، اور سر پیٹتا چیختا چلاتا اپنی قوم کے پاس پہنچا، بخدا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے معمولی خراش دیکھی تو کہنے لگے، حد ہو گئی تمہاری بزدلی کی بھی، کوئی گہرا زخم تو آیا نہیں اور تم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ اس قسم کی خراش تو ہم میں سے کسی کی آنکھ پر بھی لگ جاتی تو قطعاً نقصان دینا ہوتی۔ وہ کہنے لگا، لات اور عزا کی قسم، جو چوٹ مجھے لگی ہے وہ چوٹ اگر ربیہ اور مضر قبائل کو بھی لگتی تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ اور وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ ان غفلت شیاروں کو کیا خبر کہ نبی کی قوت کیا ہوتی ہے اور اس کی لگائی ہوئی ضرب کا اثر کیا ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے۔ وہ واپسی کے سارے سفر میں اسی اذیت میں مبتلا رہا اور مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچ کر ہلاک ہو گیا اور جہنم کے بدترین اور شدید ترین عذاب کا ایندھن بن گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ اگر یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو لوگوں کے فائدے کے لیے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔